میری بات سنیے اور اس کو سچ مانیے، میں واللہ آپ سے جھوٹ نہ بولوں گا۔ واقعہ یہ ہے، بخدا نہ میں نے مسلم بن عقیل کو بلایا، نہ مجھے ان کے معاملہ کی کوئی خبر تھی۔ اچانک ان کو اپنے دروازے پر بیٹھا ہوا دیکھا اور مجھ سے میرے گھر مہمان ہونے کے لیے کہا۔ مجھے ان کی بات رد کرنے سے حیا مانے ہوئی اور اس کی وجہ سے مجھ پر بہت سی ذمہ داریاں عائد ہو گئیں۔ میں نے مجبور ہو کر اپنے گھر میں داخل کیا اور مہمان بنا لیا، اور اگر اب آپ مجھ پر اطمینان کریں تو میں اپنے گھر جاؤں اور ان کو اپنے گھر سے نکال دوں اور آپ کے پاس آ جاؤں۔ ابن زیاد نے کہا، خدا کی قسم، آپ مجھ سے اس وقت تک جدا نہیں ہو سکتے جب تک مسلم بن عقیل کو میرے سپرد نہ کر دیں۔ ہانی نے کہا، میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتا کہ اپنے مہمان کو تمہارے سپرد کر دوں اور تم اسے قتل کر دو۔ حاضر مجلس مسلم بن عمر باہلی نے ابن زیاد سے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں انہیں سمجھاتا ہوں۔ علیحدہ لے گئے اور کہا کہ کیوں اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہو، مسلم کو ان کے سپرد کر دو۔ یہ لوگ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے سے نمٹ لیں گے، قتل نہ کریں گے اور نہ کوئی نقصان پہنچائیں گے۔ اس معاملہ میں نہ آپ کی کوئی رسوائی ہے نہ عار۔ ہانی نے کہا، اس سے زیادہ کیا رسوائی ہو سکتی ہے کہ میں اپنے مہمان کو اس کے دشمن کے حوالے کر دوں۔ بخدا اگر کوئی میرا یار و مددگار بھی نہ ہوتا اور میں تنہا ہوتا، جب بھی اپنے مہمان کو اپنی زندگی میں اس کے سپرد نہ کرتا۔ جب ہانی کی یہ پختگی دیکھی تو ابن زیاد اور اس کے مصاحب خاص مہران نے ہانی کے بال پکڑ کر ان کو مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ ان کی ناک اور منہ سے خون بہنے لگا، اور کہا کہ اب بھی تم مسلم کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ ہانی نے کہا، میرا قتل کر دینا تیرے لیے آسان نہیں، اگر ایسا کرو گے تو تمہارے قصر عمارت کو تلواریں گھیر لیں گی۔ اس پر ابن زیاد اور برافروختہ ہوا اور مار پیٹ شدید کر دی۔ اسما بن خارجہ جو ہانی کے گھر سے بلا کر لائے تھے اور ان کو اطمینان دلایا تھا کہ آپ کوئی فکر نہ کریں، وہ اس وقت کھڑے ہوئے اور سختی سے ابن زیاد کو کہا، اے غدار، تو نے ہمیں ایک شخص کو لانے کے لیے کہا، جب ہم اسے لے آئے تو تو نے ان کا یہ حال کر دیا۔ اس پر ابن زیاد نے ہاتھ روکا۔ ادھر شہر میں یہ مشہور ہو گیا کہ ہانی ابن عروہ قتل کر دیے گئے۔ جب یہ خبر عمرو بن حجاج کو پہنچی تو وہ قبیلہ مزجج کے بہت سے نوجوانوں کو ساتھ لے کر موقع پر پہنچے اور ابن زیاد کے مکان کا محاصرہ کیا۔ اب تو ابن زیاد کو فکر پڑ گئی۔ قاضی شریح کو کہا کہ آپ باہر جا کر لوگوں کو بتلائیں کہ ہانی ابن عروہ صحیح سالم ہے، قتل نہیں کیے گئے۔ میں خود ان کو دیکھ کر آیا ہوں اور شریح کے ساتھ ایک اپنا آدمی بطور جاسوس لگا دیا کہ وہ ابن زیاد کے کہنے کے خلاف کوئی بات نہ کریں۔ قاضی شریح کا یہ قول سن کر عمرو بن حجاج نے اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا کہ اب اطمینان ہے، تم واپس چلے جاؤ۔ ہانی ابن عروہ کے متعلق شہادت کی خبر اور اس کے خلاف قبیلہ مزجج کے ہنگامہ اور ابن زیاد کے قصر کے محاصرہ کی اطلاع جب مسلم بن عقیل کو ملی تو وہ بھی مقابلہ کے لیے تیار ہو کر نکلے، اور جن 18,000 مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ان کو جمع کیا۔ 4,000 آدمی جمع ہو گئے اور جمع ہوتے جا رہے تھے۔ یہ لشکر ابن زیاد کی قصر عمارت کی طرف بڑھا تو ابن زیاد نے قصر کے دروازوں کو مقفل کر دیا۔ مسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں نے قصر کا محاصرہ کر لیا۔ مسجد اور بازار ان لوگوں سے بھر گیا جو ابن زیاد کے مقابلہ پر آئے تھے، اور شام تک اس میں اضافہ ہوتا رہا۔ ابن زیاد کے ساتھ قصر عمارت میں صرف 30 سپاہی اور کچھ خاندان کے سادات تھے۔ ابن زیاد نے ان لوگوں میں سے چند ایسے لوگوں کو منتخب کیا جن کا اثر و رسوخ ان قبائل پر تھا جو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محاصرہ کیے ہوئے تھے، اور ان کو کہا کہ تم باہر جا کر اپنے اپنے حلقے اثر کے لوگوں کو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دینے سے روکو، مال و حکومت کا لالچ دلا کر یا حکومت کی سزا کا خوف دلا کر جس طرح بھی ممکن ہو ان کو مسلم سے جدا کر دو۔ ادھر سادات و شیعہ کو حکم دیا کہ تم لوگ قصر کی چھت پر چڑھ کر لوگوں کو اس بغاوت سے روکو اور اسی خوف و طمع کے ذریعے
ان کو محاصرہ سے واپس جانے کی تلقین کرو۔ جب لوگوں نے اپنے سادات شیعہ کی زبانی یہ باتیں سنی تو متفرق ہونا شروع ہو گئے۔ عورتیں اپنے بیٹوں بھائیوں کو محاذ سے واپس بلانے کے لیے آنے لگی، یہاں تک کہ مسجد میں ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صرف 30 آدمی باقی رہ گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر مسلم بھی یہاں سے واپس ابواب کندہ کی طرف چلے۔ جب وہ دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک آدمی بھی نہ رہا تھا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ تنے تنہا کوفہ کے گلی کوچوں میں سراسیمہ پھرتے تھے کہ اب کہاں جائیں۔ بلاآخر کندہ کی عورت توعا کے گھر پہنچے۔ ان کے لڑکے بلال اسی ہنگامہ میں باہر گئے ہوئے تھے۔ وہ دروازے پر واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ مسلم نے اس سے پانی مانگا، پانی پی کر وہیں بیٹھ گئے۔ عورت نے کہا کہ آپ پانی پی چکے، اب اپنے گھر جائیے۔ مسلم خاموش رہے۔ اس طرح 3 مرتبہ یہی کہا اور مسلم خاموش رہے۔ تو پھر اس نے ذرا سختی سے کہا، میں آپ کو دروازے پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دوں گی، آپ اپنے گھر جائیے۔ اس وقت مسلم نے مجبور ہو کر کہا کہ اس شہر میں نہ میرا کوئی گھر ہے نہ خاندان، تو کیا تم مجھے پناہ دو گی؟ میں مسلم بن عقیل ہوں، میرے ساتھ میرے ساتھیوں نے دھوکہ کیا۔ عورت کو رحم آ گیا اور مسلم کو اپنے گھر میں داخل کر لیا اور شام کا کھانا پیش کیا۔ مسلم نے نہ کھایا۔ اسی عرصہ میں عورت کے لڑکے بلال واپس آ گئے۔ دیکھا کہ ان کی والدہ بار بار کمرے کے اندر جاتی ہیں۔ بات پوچھی تو عورت نے اپنے لڑکے سے بھی چھپایا۔ اس نے اصرار کیا تو اس شرط پر بتلا دیا کہ کسی سے اس کا اظہار نہ کرے۔ اس طرف ابن زیاد نے جب دیکھا کہ لوگوں کا شور و شغب قصر کے گرد نہیں ہے تو اپنے سپاہی کو بھیجا کہ دیکھو کیا حال ہے۔ اس نے آ کر بیان کیا کہ میدان صاف ہے، کوئی نہیں۔ اس وقت ابن زیاد اپنے قصر سے اتر کر مسجد میں آیا اور ممبر کے گرد اپنے خاص کو بیٹھلایا اور اعلان کرایا کہ سب لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں۔ مسجد بھر گئی تو ابن زیاد نے یہ خطبہ دیا، ابن عقیل بے وقوف جاہل نے جو کچھ کیا وہ تم نے دیکھ لیا۔ اب ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم جس شخص کے گھر میں ابن عقیل کو پائیں گے ہمارا ذمہ اس سے بری ہے، اور جو کوئی ان کو ہمارے پاس پہنچائے گا اس کو انعام ملے گا۔ اور اپنی پولیس کے افسر حسین ابن نمیر کو حکم دیا کہ شہر کے تمام گلی کوچوں کے دروازوں پر پہرا لگا دو، کوئی باہر نہ جا سکے، اور پھر سب گھروں کی تلاشی لو۔ اسی تلاشی کے درمیان جب اس عورت کے لڑکے بلال نے یہ محسوس کیا کہ بالآخر وہ ہمارے گھر سے گرفتار کیے جائیں گے تو اس نے خود مخبری کر کے عبد الرحمن بن محمد بن اشعث کو اس کا پتہ بتلا دیا۔ اس نے اپنے باپ محمد بن اشعث کو اور اس نے ابن زیاد کو اس کی اطلاع کر دی۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کی سرکردگی میں 70 سپاہیوں کا ایک دستہ ان کے گرفتار کرنے کے لیے بھیج دیا۔ مسلم بن عقیل نے جب ان کی آوازیں سنی تو تلوار لے کر دروازے پر آ گئے اور سب کا مقابلہ کر کے ان کو دروازے سے نکال دیا۔ وہ لوگ پھر لوٹے تو پھر مقابلہ کیا، اس مقابلہ میں زخمی ہو گئے مگر ان کے قابو میں نہ آئے۔ یہ لوگ چھت پر چڑھ گئے اور پتھر برسانے شروع کیے اور گھر میں آگ لگا دی۔ مسلم بن عقیل ان کے سب حربوں کا تنے تنہا دلیرانہ مقابلہ کر رہے تھے کہ محمد بن اشعث نے ان کے قریب ہو کر پکارا کہ میں تمہیں امن دیتا ہوں، اپنی جان کو ہلاک نہ کرو، میں تم سے جھوٹ نہیں بول رہا، یہ لوگ تمہارے چچا زاد بھائی ہیں، نہ تمہیں قتل کریں گے نہ ماریں گے،